سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اور سنا، انجینئر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہ آپ نے سنا۔ اب آگے دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنے والا وہ کافر تھوڑی ہوگا۔ آپ نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق ولی اللہ تو نہیں پڑھا۔ دیکھیے ذرا، اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے کیا کہا کہ ابو بکر کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا، اب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کا انکار کرنے والا جو وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اب اس نے اس آیت کا انکار کر دیا۔ پہلے کلمے میں خود اس نے مانا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کا انکار کرے، ان کی صحابت کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ اب یہ خود کافر بن رہا ہے۔ اب ابو بکر کا انکار کرنا ظاہر ان کی صحابت کا انکار کرنا ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھنا۔ تو کہتا جو ابو بکر کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ نے کلمہ تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی پہلے آپ نے بتایا نہیں۔ اور سارے محدثین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، تو ان کا انکار کرنا، ان کی صحابیت کا انکار کرنا، یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو مرزا صاحب اب کفر کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ کفر کر دیا انہوں نے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ماننے والے کس طرح مرتد ہو رہے ہیں، اس کی تعلیم کو لے کے کس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ تینوں میرے کو آندے کو 10-12 سال ہو گئے نے، میں شاگرد ہاں جدوں تسی کر، ہوں میں اپنی دکان الحمدللہ پا لئی ہے، میرا تہاڈے نال کوئی سلوک کدی برا نہیں رہا، ایک گال کٹ دو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح یہ بندہ، یہ مرزا کا چیلا ہے، اس کا چینل ہے صابر کریمی، اس کا چینل کا نام ہے۔ اس نے یہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، اور جو بھیک مانگنے والے لوگ آتے ہیں مسلمان، ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو، جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور یہ تعلیم کس نے اس کو دی ہے؟ جناب مرزا نے، کہ آپ 1 ارب بھی کسی غریب فاقہ کش مسلمان کو دیں گے، آپ انہیں کہیں نبی کو گالی دے تو وہ نہیں دے گا۔ تو انہوں نے تجربات کرنے شروع کر دیے۔ تو کیا اس طرح کا تجربہ کرنے والا مسلمان رہے گا؟ نہیں، وہ مرتد ہو جائے گا، اور جو اس کو سپورٹ کرے گا وہ بھی مرتد ہو جائے گا، اور ان کو جس طرح جس نے تعلیم دی ہے وہ ان کے کفر کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ آپ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، آج بھی ہم اسی ویڈیو کا لنک بھی دیں گے، آپ جا کے دیکھیں۔ مرزا کے جتنے چینلز ہیں جو مرزا چلاتا ہے یا اس کے چیلے چلاتے ہیں، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سب نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جناب بہت اچھا کام کیا تو نے۔ تو یہ سارے مرتد ہوں گے، سارے کافر ہوں گے، جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اس بندے کو مبارکباد دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں مرزا کی تعلیم کی وجہ سے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایسے کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ بھی تباہ برباد ہو جائیں گے۔
इस अंदाज से आपके दिलों में एक घर कर जाएगा, फिर आप नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे, फिर औलिया की गुस्ताखी करेंगे। देखें, ये ख़ुद भी काफिर बन गया है अपने फतवे से, और इसके मानने वाले भी मुर्तद बन गए हैं। लेकिन अभी भी इनके मानने वालों को अकल नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे बदबख्त के पीछे जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शरीरों से हम सब को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।